نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد معدل الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، قرآن مقدس کی آیت مبارکہ جس میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم تمام امت مسلمہ کے لیے ایک آئیڈیل ہے، جس کے بارے میں قرآن مقدس میں رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فیہ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس نبی کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو جینے کا سلیقہ لینا چاہیے، لیکن آج کا دور دیکھیے کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل زندگی کو چھوڑ کر اپنی ہی زندگیوں میں ایسے مشہور ہو گئے کہ ہم قرآن مقدس کے اس فرمان کو بھول گئے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں بتایا۔ نبی کی شان کیا ہے اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف بھٹکے ہوئے کو ایک نئی راہ دینا اور ایک اللہ وحدہ لا شریک سے ہم بھٹکے ہوئے جیسے لوگوں کو اللہ کی طرف ہم لوگوں کی توجہ لگانا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سرزمین پر تشریف لائے تو نبی کی آمد سے پہلے چاروں طرف کفر ہی کفر تھا، شراب عام تھی، زنا عام تھا، یہاں تک کہ حالات یہ تھے کہ نبی کی ولادت و سعادت سے پہلے لوگ اپنے باپ کے انتقال کے بعد بیٹے اپنی ماؤں کو بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے یا پھر ان کو اپنی بیویاں بنا کے رکھ دیا کرتے تھے۔ اتنا کفر کا دور تھا کہ باپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس پرفتن دور میں جب ماؤں کی گودیں سونی ہونے لگیں، ماؤں کی گودیں ویران ہونے لگیں، تو ان ماؤں کے دلوں سے آہیں نکلیں کہ پروردگار عالم جب اس سرزمین پہ کفر بڑھا تو اپنے نائب کو بھیجتا رہا ہے، جب اس سرزمین پہ فرعون کا ظلم بڑھا تھا تو نے موسیٰ کلیم اللہ کو اس کے مقابلے میں بھیجا تھا، اور جب اسی سرزمین پر بادشاہ نمرود کا ظلم بڑھا تو نے مولا ان کے مقابلے کے لیے نمرود کے ظلم سے بچنے کے لیے تو نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیج کر لوگوں کی مدد فرمائی اور نمرود کے ظلم سے آزاد فرمایا۔ لیکن پروردگار عالم آج 500 برس کا عرصہ گزر گیا، ابھی تک کوئی تیرا نائب نہیں آیا۔ ہم ماؤں کی گودیں سونی ہو رہی ہیں، جب ان ماؤں کے دلوں سے آہیں نکلیں، جب وہ آہیں رب کائنات کے عرش سے جا کر ٹکرائیں تو رب کی رحمت جب جوش میں آئی تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ماری جانے والی بچیوں، اے کمزور بچوں، خوش ہو جاؤ، اب تمہیں زندگی دینے کے لیے آمنہ کا لال تشریف لا رہا ہے۔ اور وہی نبی جب آمنہ کے آنگن میں جلوہ گر ہوئے، اس نبی کی جب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و وسعادت ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، تو اس وقت امت کا درد لے کے اس طریقے سے پیدا ہوئے کہ ولادت ہوتے ہی رب کے محبوب ہمارے آپ کے آقا نے
سب سے پہلے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور رب کائنات کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا اللہم رب حب لی امتی، اے میرے مولا میری گنہگار امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو امت کا درد لے کے آئے۔ جتنے سال حیاتی زندگی میں رہے، اس دنیا کے اندر رہے، تو امت کی تکلیفوں کو اٹھاتے رہے، امت کے خاطر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، امت کی خاطر اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کرتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رات کا وقت آتا تھا، مختار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ بیٹھتے تھے اور بے چین ہو کے اٹھ پڑتے تھے۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے کہا آقا رات کا وقت ہے، تھوڑی آرام کر لیں، تھوڑا سا اپنے جسم کو آرام دے لیں، تو مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری عائشہ صدیقہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جسم کو آرام دوں، لیکن جیسے ہی اپنے بستر پر بیٹھتا ہوں تو ہمیں اپنی امت کا خیال آ جاتا ہے، پھر دل یہی کرتا ہے چلو اپنی رب کی بارگاہ میں سجدوں کا نذرانہ پیش کر لیں، رکوع کے سوگات پیش کر لیں، رب کی بارگاہ میں دعاؤں پہ التجا کر لیں، تاکہ کل میدان محشر لگے جو ہمارے گنہگار امتی میدان محشر میں آئے تو رب کائنات مجھ سے پوچھے میرے محبوب بتاؤ ان راتوں کی نیندوں کی قربانی کے بدلے میں کیا چاہتے ہو، ان سجدوں کے بدلے میں کیا چاہتے ہو، ان رکوع کے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ تو میری عائشہ صدیقہ میں رب کی بارگاہ میں کہہ سکوں مولا اگر ان سجدوں کے بدلے میں کچھ دینا ہے، ان رکوع کے بدلے میں کچھ دینا ہے، ان راتوں کی نیندوں کے بدلے میں پروردگار عالم اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو اتنا دے دے کہ میرے گنہگار امتیوں کی جو ہے مغفرت فرما دے، ان کو جنت کا جو ہے جنت کے حوالے فرما دیا جائے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم گنہگار امتیوں کے لیے بہت قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس نبی نے بہت جو ہے ہمارے آپ کے لیے، اس نبی نے اور صحابہ نے بہت تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، لہٰذا ہم تمام امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کی قربانیوں کو، نبی کے صحابہ کی تکلیفوں کو اپنی نگاہوں میں رکھیں، اور جیسا مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا کے گئے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق، عمل کرنے کی کوشش کریں، اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں مولا ہم سے جانے انجانے میں ابھی تک جتنی تو نے زندگی دی ہے جو بھی گناہ ہوئے ہوں اسے اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما کر ہم تمام لوگوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔